نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اذ ہم قوم جب ارادہ کیا ایک قوم نے ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو فکف ایدیہم عنکم پس روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اہل ایمان سے کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرو اور سچی گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ کسی قوم کی دشمنی اور مخالفت تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم عدل کا دامن ہی چھوڑ دو، بلکہ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے بعد انجام بتایا، ایمان اور اعمال والے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، کفر کرنے والے اور جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ آج کے سبق میں دوبارہ فرمایا ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو؟ اس لیے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا، تو پھر ایک تو انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا انسان کئی نافرمانیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو جو تم پر ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایک انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے اور اس وقت وہ دیکھے کہ میرے اوپر کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں تو تکلیف کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جوتی نہیں تھی میرے پاس اور جوتی خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، بڑا پریشان ہوا، گرم زمین پر چلنے سے دقت ہوئی، تو میں نے اپنے طور پر دل میں شکوہ پیدا کیا اللہ کی ذات پر، اور دمشق کی مسجد کی طرف جو قریب تھی وہاں چلا کہ آج اللہ کے ساتھ شکوہ کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنے پیسے بھی نہ دیے کہ میں جوتی خرید سکتا۔ کہتے ہیں شکوے کی نیت سے جب گیا تو وہاں مسجد کے دروازے کے باہر ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے دونوں پاؤں نہ تھے، پھر بجائے شکوہ کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا وہاں پہ کہ
شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، اس کے تو پاؤں ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر انسان شکوے اور شکایتیں کرنے پر آئے تو پھر بھی بہانے بن جاتے ہیں، لیکن اگر شکر کی نیت سے دیکھے تو بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں ایسی کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک انسان کے پاس اگر کوئی بیماری ہے اور کوئی تکلیف ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اگر وہ دیکھے تو اس کے ساتھ ساتھ کئی اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی اس پر ہوں گے۔ تو انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر، اور جب اللہ کی نعمتوں کو انسان سوچتا ہے نا پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب صرف تکلیفوں کو سوچتا ہے پھر ناشکری ہوتی ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی گرمی میں گھر سے باہر نکلے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا وقت شدید گرمی گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر کیوں اس ٹائم گھر سے نکلے ہو؟ اس ٹائم تو گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی نکلتا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ بھوک نے گھر سے نکالا ہے، فاقہ تھا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو مجبور ہو کر گھر سے نکل پڑا۔ اچھا عمر تم کیسے نکلے ہو؟ کہ اللہ کے نبی مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو بھوک کی وجہ سے نکلے، آپ کیوں نکلے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ تین ہستیاں ہیں اور تینوں بڑی ہستیاں ہیں، اور تینوں اس وقت دوپہر کے وقت گھر سے نکلی ہیں جب لوگ نہیں نکلتے تھے، اور نکلنے کی وجہ صرف بھوک ہے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر گھر سے باہر نکلے۔ اب یہ تو اندازہ ہو گیا تینوں کو کہ ہم تینوں کے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تبھی تو تینوں نکل آئے۔ چلو بھائی اب کسی اور کے ہاں چلیں، کسی اور جاننے والے کے پاس، کسی دوست کے پاس۔ خیر مختصر عرض کروں کہ وہاں گئے، صحابی کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ آج تو میرے پاس بڑے اچھے مہمان آئے ہیں۔ باغ میں لے گئے، چادر کے اوپر بٹھایا، جلدی سے کھجور کی ایک ٹہنی توڑی جس کے ساتھ کچی بھی تھیں، پکی بھی تھیں، درمیانی بھی تھیں، وہ آ کر سامنے رکھی اور کہا یا رسول اللہ کھائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے صرف پکی کیوں نہیں چھانٹ کر لے آیا؟ کہا جی 3 قسم کی کھجوریں ہیں، کچی بھی ہیں، پکی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، میں نے ساری لے آیا ہوں کہ جو آپ کو پسند ہو آپ وہ کھائیں۔ خوشی ہوئی نا ان کو کہ اللہ کے نبی آئے ہیں۔ اور پھر جناب چھری لے کر دوڑے، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی بکری ذبح کرتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا کوئی دودھ والی ہے تو اس کو ذبح نہ کرنا۔ کہا جی نہیں ٹھیک ہے۔ فوراً جناب بکری ذبح کر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا، اور کھانا سامنے لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے پر گوشت کی بوٹی رکھی اور فرمایا یہ میری بیٹی کو بھی دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اور پھر آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ آج ہم ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے، ٹھنڈا پانی پیا، 3 قسم کی کھجوریں کھائیں، روٹی کھائی، گوشت کھایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل انہی نعمتوں کے بارے میں تو ہم سے حساب لیا جائے گا، انہی نعمتوں کے بارے میں تو ہم نے جواب دینا ہوگا۔ اندازہ کیجئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، فاقے پہ فاقے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کی فکر تھی۔ یعنی اتنے دنوں کے بعد اگر کھانا ملا پھر بھی یہ فکر ہے کہ کل اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ ہاضمے خراب ہو گئے ہیں کھا کھا کے، پھر بھی شکر کی طرف دھیان نہیں، پھر بھی زبان پہ شکوہ، او جی حالات بڑے خراب ہیں جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، مسئلہ بڑی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو جو تم پر ہیں۔ جب اللہ کی نعمتیں بندہ یاد کرتا ہے پھر شکوہ نہیں ہوتا، پھر شکر ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی شکر کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اور جب رب العالمین کا شکر بندہ کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، پھر رب کا وعدہ ہے تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اس لیے فرمایا ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ آگے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت دیکھو، جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے نا، ایک انسان کو کھانے پینے کی چیز مل جائے، جیسا کہ حدیث میں آیا، بلکہ وہ بھی سن لیں ساتھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اٹھے بدن میں بیماری کوئی نہ ہو، اعضاء ٹھیک ہو الحمدللہ،
اس کے پاس اس دن کے لیے کھانے کی روٹی بھی موجود ہو، ایمان بھی اس کا سلامت ہو، اس کو دنیا ساری گویا کہ مل گئی ہے۔ یہی چیزیں دنیا میں چاہیے کہ بندے کے پاس صحت بھی ہو، بندے کے پاس خوراک بھی ہو، اور بندے کے پاس ایمان بھی ہو۔ فرمایا اسے دنیا مل گئی ہے، اسے اور دنیا میں کیا چاہیے؟ تو انسان یہ سوچے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، اور ان میں اگر کوئی چیز کم بھی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، دوسری تو ہے نا جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شکر کی برکت سے یہ بھی دے دے گا۔ اب اگر کوئی ہمارے اوپر دشمن کا خوف نہیں ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو دشمن کی قید میں ہیں، جو جیل کے اندر ہیں، اور صبح سویرے ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں اٹھا کر کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خوف سے، ظالم کے ظلم سے حفاظت فرمائی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں یعنی تمہارے اوپر ظلم کریں، ستم کریں، قتل کریں۔ فکف ایدیہم عنکم، سو اللہ نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی اللہ نے ان ظالموں سے تمہیں بچایا۔ واتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ ان الفاظ سے آپ کو اتنا محسوس ہوا ہوگا کہ یہاں پہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی قوم نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا، لیکن چونکہ واقعہ صراحتاً مذکور نہیں ہے کہ کون سا واقعہ ہے، اس لیے مفسرین نے یہاں پہ کئی واقعات لکھے ہیں، اور درست بات یہ ہے کہ وہ سارے ہی ٹھیک ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں جب بھی کسی نے ہاتھ بڑھایا اور اللہ نے حفاظت کی تو بالکل ہی اس آیت کے تحت داخل ہے۔ دشمن نے جب بھی ہاتھ بڑھایا اللہ تعالیٰ نے روکا۔ چند واقعات ان میں سے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عصفان کے مقام پر ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ دشمنوں نے، کفار نے دیکھا، کہا یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی اور چوک ہوئی کہ جب یہ لوگ نماز میں تھے ہمیں اس وقت حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا چلو تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ عصر کی تو پڑھیں گے نا، اس وقت ہم حملہ کریں گے اور سب کو مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عصر سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا، جو ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا تھا کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا ارادہ تھا عصر کی نماز میں تمہیں مارنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حکم نازل فرما کے کیسے تمہاری حفاظت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر، ان سے دیت کے معاملات پر بات کرنے کے لیے یا دیت کے پیسے وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، چونکہ انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، اس پر ان پر دیت لازم ہوئی تھی۔ آپ وہاں جب تشریف لے گئے، ان بدبختوں نے ارادہ یہ کیا کہ آپ کو ایسی جگہ پر بٹھائیں گے جہاں سے اوپر سے پتھر گرانا آسان ہو، اور چکی کا پاٹ جو بڑا پتھر ہوتا ہے اوپر سے وہ گرائیں گے اللہ کے نبی کے اوپر، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم دیت ایک کی بجائے 2 بندوں کی دے دیں گے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو پہلے بتا دیا اور کہا کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک قوم نے ارادہ تو کیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اللہ کے نبی کو اللہ نے اس جگہ پہ بیٹھنے نہیں دیا، لہذا ان کا ارادہ سارا کیا ہو گیا، خاک میں مل گیا۔ تو حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی طرح بڑا مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے رکے، صحابہ کرام بھی مختلف درختوں کے نیچے منتشر ہو کر سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلوار کو لٹکایا اور سو گئے۔ ایک بدبخت نے دیکھا، بڑا خوش ہوا، سارے سوئے ہوئی ہیں اور تلوار بھی موجود ہے اور آپ بھی سوئے ہوئی ہیں،
کیوں نہ میں آپ ہی کی تلوار لے کر آپ کا کام تمام کروں۔ وہ آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری، آپ پر سونتی، اور بڑے فاخرانہ انداز میں آخری وارننگ دیتے ہوئے کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ کی آنکھیں کھلیں، دیکھا سامنے دشمن ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، آپ سو رہے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے، گویا کہ اس کے لیے مارنا بڑا آسان ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے بڑے سکون سے فرمایا کہ اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اس پر ایسا رعب طاری کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ اس پر جناب ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ لڑکھڑا کر کانپنے لگا اور تلوار بھی قابو نہ کر سکا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے تلوار لی، فرمایا من یمنعک منی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو لگا وہ منتیں کرنے اور معافیاں مانگنے۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی کہ اس کو دیکھو، یہ آیا تھا میرے اوپر تلوار سونتی تھی اور میرے اللہ نے تو مجھے بچا لیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں بھروسہ رکھو تو کس کی ذات پر؟ اللہ تعالیٰ، جس نے ہر وقت تمہاری حفاظت فرمائی اور دشمن کی چالوں سے تمہیں محفوظ کیا۔ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں، مثلا 26ویں پارے میں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کی ایک چھوٹی سی جماعت، اس نے ارادہ یہ کیا کہ مسلمانوں پہ ہلہ بول دیں اور اچانک تیر برسا دیں۔ ابھی وہ کہیں چھپ رہے تھے کہ مسلمانوں نے ان کو دیکھ لیا اور مسلمانوں نے پیچھے سے پلٹ کے سب کو پکڑ لیا۔ ابھی وہ جناب تیاری کر رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں پر حملہ کریں کہ مسلمانوں نے سب کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے تھے؟ اب لگے جناب منتیں کرنے، او جی بس ہمیں چھوڑ دیں، آنسر میں جاؤ میں نے معاف کر دیا، آپ نے چھوڑی جاؤ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے موقع ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے صحابہ کے خلاف بڑے پروگرام بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے اور ارادے فیل کر دیے۔ اسی طرح آپ پہلے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو کس نے محفوظ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 گنڈے تھے جنہوں نے یہ مشورہ کیا کہ رات کے وقت صالح علیہ السلام کے گھر میں گھسیں گے، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ صبح کے وقت ہم کہیں گے رات کو تو ہم صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کے مار ڈالیں گے، اور صبح جب باقی لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ او ہو یہ قتل کس نے کیا، تو ہم بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے اور کہیں گے او ہو یہ کس نے کر دیا، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پتہ ہی نہیں چلے گا جی کس نے قتل کیا صالح علیہ السلام کا۔ فضل منان صاحب پتہ ہی نہیں چلے گا، ظاہر بندہ سو جائے کدھر پتہ چلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قتل کیا تو کیا کس نے ہے۔ اس طرح انہوں نے پروگرام بنایا اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہوں نے اپنی تدبیر بنائی اور میں اللہ نے اپنی تدبیر بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خفیہ طور پر حملہ آور ہو جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا قتل کس نے کیا۔ رب نے کہا تم آگے تو اور تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دنسا دیا۔ اب وہ تو کہہ رہے تھے صبح ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن صبح ہوا یہ کہ لوگ ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں بھروسہ رکھو تو میری ذات پہ رکھو، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سولی پہ لٹکانے کے لیے تیاریاں مکمل، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اور اسی طرح ہجرت کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ مشرکین نے مشورہ کیا یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کیا جائے، یا آپ کو شہید کیا جائے۔ بالآخر شہادت پر ہی متفق ہوئے،
کہ آپ کو شہید کیا جائے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اپنے طرف بڑی چالاکی کی کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ ہو تاکہ پتہ ہی نہیں چلے گا قتل کس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ کر کے دکھانا پھر۔ اب وہ آئے، اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب ان کے درمیان سے نکل جاؤ۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم ادھر بھی پردہ لگا دیں گے ادھر بھی پردہ لگا دیں گے، وہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ اور اللہ کے نبی ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ فرمایا اے ایمان والو بھروسہ رکھو تو رب کی ذات پر، وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اس کے امر کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ ہی کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ ہلاکو نے بڑے ظلم کیے نا اہل ایمان پر، اور کئی دفعہ وہ جناب ایسے لوگوں کو بیگار میں پکڑ کے مروا دیتا۔ ایک دفعہ وہ جا رہا ہے اور کچھ لوگ کھڑے ہیں مسلمان، انہوں نے کہا ان کو 3 لائنیں بناؤ اور تلوار پھیر دو ان کی گردن پہ۔ اب وہ مسلمانوں کی لائنیں لگی 3، ایک لائن میں کچھ 5-7 بندے کھڑے کیے، دوسرے میں، تیسرے میں، اور جناب تلوار کے ساتھ مارو بھائی ان کو۔ اب جناب تلوار چلتی آئی، بے گناہ قتل ہوتے گئے، سر قلم ہوتے گئے، اور پہلی لائن کے آخر میں ایک بوڑھا بابا جی تھے۔ اب 2-4 بندے جب قتل ہوئی اور ان کی باری آنے لگی تو وہ کھسک کے پچھلی لائن میں چلے گئے، دوسری میں۔ ہلاکو ساتھ گھوڑے پہ کھڑا یہ دیکھ رہا تھا، اب اس نے روکا نہیں ان کو، دوسری لائن پہ تلوار چلتی آئی، جب بابا جی کی باری قریب آئی وہ کھسک کے تیسری میں چلے گئے۔ ہلاکو یہ دیکھ رہا تھا جب تیسری لائن آئی نا اور 1-2 بندے رہ گئے، اس بابا جی کی باری بالکل آ گئی، تو ہلاکو نے ہنستے ہوئے کہا بابا اب تجھے کون بچائے گا؟ پہلی لائن سے تو کھسک کے دوسری میں چلا گیا، دوسری سے کھسک کر تیسری میں چلا گیا، اب کون بچائے گا اور اب کہاں جائے گا؟ بابا نے کہا ہلاکو سن بات، موت اور زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر بچانا چاہے تو وہ اب بھی بچا لے گا۔ یہ اس کا یقین تھا، اس بوڑھے کا اللہ کی ذات پر یقین تھا، وہ بچانا چاہے۔ وہ ہنسا بڑھ گیا، ہاں اب کیسے بچائے گا؟ اسی ہنسنے کے دوران اس کے ہاتھ میں بعض کہتے ہیں کوئی نیمبو تھا یا چابیاں تھیں یا چابک تھا، جو بھی تھا، جو ہاتھ میں اس کی چیز تھی وہ نیچے گری، اور جب بندے کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جائے نا، بے ساختہ بندہ تھوڑا سا جھکتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے، وہ جو چیز نیچے گری نا تو وہ جھکا اس کو اٹھانے کے لیے، اور گھوڑے کے پیڈلوں میں سے ایک پاؤں اس کا نکل گیا، اور گھوڑے نے سمجھا کہ ایڑ لگ گئی ہے، چلنا ہے، گھوڑا دوڑ پڑا۔ وہ جو چیز پکڑنے لگا تھا وہ تو رہی ادھر ہی، ایک ٹانگ اس کی پیڈل میں پھنسی ہوئی، دوسری ٹانگ جناب پیڈل سے نکلی ہوئی، سر ہو گیا نیچے، گھوڑا دوڑ پڑا اور سر نیچے لگنا شروع ہو گیا اس کا، اور پٹخ 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 کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا، ایسے چورا چورا اس کا سر کر دیا۔ اور اتنے میں جناب وہ سارے فوجی جو قتل کرنے والے تھے وہ اس کے پیچھے دوڑے، بابا جی نے چادر مونڈے پہ رکھی اور گھر چل پڑے۔ سمجھ آئی؟ اللہ یوں بچاتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ اب کیسے بچائے گا؟ بابے نے کہا اس کو اب ہوتا تو میں بتاتا کہ اللہ ایسے بچاتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ دشمنوں کے ہاتھوں کو بھی روکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا آخری بات کہ جی بڑی دعائیں کی ہیں جی، دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کر، یہ تو قرآن میں بھی ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کرتا ہوں، یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم مانگے وہی ملے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ قبول ہوئی ہے، بس وہ جی فلانی چیز مانگی نہیں ملی، نہیں شاید قبول ہوئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز میں نے مانگی ہے وہ تو نہ ملی، لیکن اس دعا کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا۔ کوئی میرے اوپر آفت آ رہی تھی، کوئی میرے اوپر مصیبت آ رہی تھی، کوئی میرے اوپر دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، جس کا مجھے تو علم نہیں تھا نا، اللہ کو علم ہے، تو میں نے جو چیز مانگی، مثال کے طور پر میں نے کہا یا اللہ مجھے آج اچھا سا کھانا کھلا دے، وہ تو نہ ہوا،
لیکن میرے اوپر کوئی بہت بڑی آفت آ رہی تھی، اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس دعا کی وجہ سے۔ میں نے سمجھا دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ دعا جتنی میں نے مانگی تھی اس سے اعلیٰ درجے میں قبول ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے سمجھا شاید قبول نہیں ہوئی۔ اور تیسرا قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں۔ یہ اس دوسرے سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے بھروسہ کس پر کریں؟ اللہ۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے کہا گھر سے باہر قدم رکھو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، بس اللہ نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔